الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ جو آگے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باب باندھا ہے، اس کا نام ہے باب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باب باندھا ہے، اور اس کے تحت جو حدیث آئی ہیں وہ آپ نے نقل فرمائی ہیں۔ سماعت فرمائیں پہلی حدیث شریف۔ حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا شعبۃ عن عبد اللہ بن ابی الصفر و اسماعیل عن الشعبی عن عبد اللہ بن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے یہ حدیث بیان کی آدم بن ابو ایاس نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی جناب شعبہ نے، وہ جناب عبداللہ بن ابی الصفر سے، وہ جناب اسماعیل سے، اور وہ شعبی سے، اور وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ، جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب اس حدیث پاک کے اندر مسلمان کی ایک عظمت کو اور خوبی کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو بہترین مسلمان ہوتا ہے، جو اچھا مسلمان ہوتا ہے، جو افضل مسلمان ہوتا ہے، اس کی زبان سے بھی اور اس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ جو زبان کے ساتھ دوسروں کو اذیت پہنچاتا ہے یا ہاتھ کے ساتھ دوسروں کو اذیت پہنچاتا ہے، وہ ایک اچھا مسلمان نہیں ہوتا۔ یہاں جس حدیث کے ظاہری الفاظ ہیں، حدیث شریف کے جو ظاہری الفاظ ہیں، اس میں مسند علیہ اور مسند یہ دونوں ہی معرفہ ہیں۔ جب مسند اور مسند علیہ دونوں معرفہ ہوتے ہیں تو کلام میں حصر پیدا ہو جاتا ہے، اور حصر کا مطلب اگر اس اعتبار سے حدیث کا معنی کیا جائے تو پھر زبان اور ہاتھ کے ساتھ دوسروں کو اذیت دینے والے کا اسلام نہیں بچتا۔ یہ اتنا سخت گناہ ہے کسی کو زبان کے ساتھ اور ہاتھ کے ساتھ اذیت دینا۔ وہ کوئی ایک جملہ ہی ایسا انسان اپنے منہ سے نکالے جو دوسرے کو گراں گزرتا ہو، اس کا دل ٹوٹتا ہو، اسے ناپسند گزرتا ہو، تو ایسا ایک جملہ انسان کے ایمان کے لیے ظاہر قاتل کا درجہ رکھتا ہے۔ لیکن وہ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر کلیاتاً اسلام کی نفی نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ ایک لفظ پوشیدہ ہے، اور یہ عام آدمی نہیں، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ افضل کا لفظ محذوف ہے۔ وہ کیا ہے؟ افضل المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ افضل مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ بعض بزرگوں نے کہا کہ خیر المسلم، اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یعنی ایسا مسلمان جو مسلمان بھی ہو اور دوسروں کو اپنی زبان کے ساتھ اور ہاتھ کے ساتھ اذیت دیتا ہو تو وہ برا مسلمان ہوگا، اچھا مسلمان نہیں ہوگا۔ تو اس کے باوجود بھی وہ خطرے میں ہے۔ سب سے ہلکی چیز انسان کی زبان ہے، جب دل کیا بات کر لی، جب دل کیا ہلا دیا اس کو۔ لیکن اس کے ہلانے سے اگر یہ غلط انداز میں غلط بات منہ سے کسی کے بارے میں نکل گئی تو وہ کہتے ہیں زبان کا زخم۔ ایک شاعر نے کہا تھا، اور بعض بزرگوں کا خیال ہے کہ یہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کا شعر ہے۔ آپ فرماتے ہیں جراح سنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ نیزے اور تلواروں کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، تلواروں سے دیے ہوئے زخم، نیزوں سے دیے ہوئے زخم یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، مگر زبان سے دیا ہوا زخم کبھی نہیں بھرتا۔
یعنی زبان سے بظاہری زخم نہیں ہوتا، لیکن ایک درد انسان کے دل کے اندر رہ جاتا ہے، اور وہ درد دکھ اور درد سے گزر کر ناسور کا درجہ اختیار کر جاتا ہے، اور پھر اسی زبان کے زخم کی وجہ سے ممکن ہے 100 سال تک دو قبیلوں کے درمیان صلح نہ ہو سکے، دو خاندانوں کے درمیان ممکن ہے ہمارے ارد گرد بھی ایسے ہوں، چاہے 10 سال 20 سال 30 سال تک ناراضگیاں چلتی ہیں کہ اس نے ایک بات کہی تھی۔ اس لیے مسلمان کی خوبی میں یہ بات ہے کہ اچھا مسلمان، بہترین مسلمان، افضل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور اس کے ہاتھ سے بھی۔ ایک حدیث شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، سباب المسلم فسوق وجدالہ کفر وقتالہ کفر، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ مسلمان کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے، اور اس پر ڈنڈا اٹھا کے لڑنے کے لیے تیار ہو جانا یہ کفر کا کام ہے۔ یہ مسلمانوں کے معاملات سے متعلق یہ حدیث ہے، اور یاد رکھیں یہ وہ حدیث ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ جو ہمارے امام ہیں فقہ میں، آپ نے 5-6 لاکھ حدیث کا مجموعہ تھا آپ کے پاس، اس میں سے آپ نے تقریباً 4000 سے زیادہ حدیثیں ان کو آپ نے نقل کیا، اور اس میں سے آپ نے 5 احادیث منتخب فرمائی، 5 احادیث آپ نے منتخب فرمائی، اور اپنے بیٹے حماد کو، ایک تو آپ کے استاد محترم کا نام بھی حماد تھا، آپ کے بیٹے کا نام بھی حماد تھا، امام صاحب کے بیٹے کا، آپ نے انہیں وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ پورے دین کا خلاصہ، پورے دین کا نچوڑ ان 5 احادیث کے اندر ہے، اگر ان پر تم عمل کر لو تو گویا تم نے سارے دین پر عمل کر لیا۔ اس میں سے یہ حدیث بھی آپ لائے تھے، ایک تو حدیث بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے جس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے، انما الاعمال بالنیات، ایک وہ حدیث تھی، اور اس میں ایک یہ حدیث بھی تھی کہ اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والمہاجر من ہاجر ما نہى اللہ عنہ، اور مہاجر کون ہے؟ مہاجر کون ہے؟ فرمایا مہاجر وہ ہے جو اس بات کو ترک کر دے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ ویسے مہاجر تو وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے یا اپنے دین کو بچانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے۔ یاد رکھیے یہ ہجرت ظاہری ہے، اس کو فقہائے کرام نے ہجرت ظاہری کہا ہے، لیکن جو منہیات شریعہ کو چھوڑ دے، یعنی جن جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہو انہیں منہیات شریعہ کہتے ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ دے، جو یہ رویہ اختیار کرتا ہے، جو یہ طرز عمل اپناتا ہے، فرمایا وہ باطنی اور حقیقی مہاجر ہے۔ جس طرح مہاجرین اور انصار کا ذکر آتا ہے تو مہاجرین کی ایک بڑی عظمت بیان کی جاتی ہے کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور ایک ایسا اثار آگے سے انصار نے قائم کیا، اور اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ کتنی عظمت ہے ان ہستیوں کی جنہیں اللہ فرما رہا ہے کہ اول وہی ہیں جو پہلے ہیں، وہ مہاجرین میں سے ہیں اور انصار میں سے، یعنی مہاجرین و انصار جو اتنی عظمتوں کے پیکر ہیں، جنہیں اللہ فرماتا ہے یہ اول نمبر ہے، جو پہلے ایمان لائے مہاجرین و انصار میں سے وہ اول نمبر ہیں، جو اول نمبر ہیں وہ اس بڑے درجے کے لوگ ہیں جو اس درجے پہ پہنچتے ہیں مہاجرین۔ تو فرمایا کہ جو بھی شخص، وہ ظاہری ہجرت ہے، جو بھی شخص اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ کر حقیقی رستہ اختیار کرتا ہے، اوامر الہیہ کی پاسداری کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں وہ کرتا ہے اور جن سے منع کیا ہے ان سے رک جاتا ہے، تو وہ ایک ایسا عظیم مہاجر ہے جو باطنی مہاجر ہے اور حقیقی مہاجر ہے۔ جو مہاجر ہونے کا جو اجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا، اور خاص طور پر جوانی کے اندر جو توبہ کر لے، جوانی کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کا لحاظ کر کے زندگی گزارے تو اس کی تو شان ہی کچھ اور ہے۔ وہ حضرت نے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے غالباً کہا تھا درد جوانی توبہ کردن شوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار، کہ جوانی کے اندر جو توبہ ہے وہ بڑی عظمت والی توبہ ہے،
کیونکہ بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی نیک ہو جاتا ہے، جب اس کے منہ میں دانت ہی نہیں رہتے وہ کیسے شکار کرے گا، کیسے اپنے شکار کو جکڑے گا؟ جبڑے ہی ختم ہو گئے ہیں، دانت ہی ٹوٹ گئے ہیں۔ تو فرمایا کہ جوانی کے اندر جب تازہ خون ہو، جب جوش اور ولولہ انسان کے اندر ہو، اس وقت وہ اپنے خالق سے لو لگا لے، اپنے مالک کا ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے رشتہ استوار کر لے، اسے اللہ تعالیٰ درجات میں اور جلدی ترقی عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ احادیث نبویہ کا نور ہمیں نصیب فرمائے۔